آج جو لوگ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ طعن کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی ظالموں کی نسلیں بڑی ہیں، کبھی ظالموں کے ہاں بھی معاملات بہتر ہوئے ہیں۔ ہم تو اپنے قریب قریب دیکھتے ہیں، جس باپ نے ظلم کیے اس کی اولاد تباہ ہو گئی، جس باپ نے رشوتیں لیں، جس باپ نے ظالموں کے ساتھ دیے، آج ان کی نسلیں آگے جو ہیں وہ باپ کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہیں، وہ نسلیں تباہ ہو گئیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بیٹے کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عمر۔ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کے اتنے عاشق ہیں کہ ایک دفعہ آپ اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے تھے اور رستے میں ایک جگہ آئی تو یہ صحابی رسول بالکل اونٹ کے ساتھ چمٹ گئے، لگ گئے۔ غلام نے عرض کی حضور یہ ادھر کوئی درخت نہیں ہے، کوئی گلی نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، تو آپ اونٹ کے ساتھ اتنا کیوں لگ گئے؟ ارشاد فرمایا کہ جب میرے نبی یہاں سے گزرے تھے اس وقت یہاں پہ درخت ہوا کرتا تھا، میرے نبی بھی ایسے ہی ہوئے تھے جیسے میں ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک جگہ پہ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، آپ نے علیحدہ رستہ اختیار کیا۔ دوسرے لوگ یہ پوچھا عبداللہ ابن عمر رستہ علیحدہ کیوں اختیار کیا؟ فرمایا کہ میرے نبی اس رستے پہ چل کے گئے تھے، ایک جگہ پہ اپنی اونٹنی پکڑی، ان کو گھمانے لگ پڑے۔ کس نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر اپنی اونٹنی کو کیوں گھما رہے ہیں؟ فرمایا مجھے نہیں پتا، میرے نبی نے یہاں پہ اونٹنی گھمائی تھی لہٰذا میں بھی یوں اونٹنی گھما رہا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اولاد میں سے امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، 1000 سال پہلے فرمایا کہ میرے بعد ایک میرا ہم نامی مجدد آئے گا جو دین کے اندر روح پھونک دے گا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نسل سے ایسی ہستی کہ جب اکبر بادشاہ نے جہانگیر نے بلایا کہ مجھے آ کے سجدہ کرو، تو اب فرمایا کہ میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن سجدے کے لیے جھک سکتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں غالباً 25 پہلوان اس نے بھیجے کہ مجدد کا سر جھکا دے، 25 آدمی آپ کا سر نہ جھکا سکے۔ اور پھر اس نے اپنا ایک دروازے کے اندر چھوٹی الماری بنائی، فرمایا کہ چلو اس کو کہنا ادھر سے آئے، جب سر داخل کرے گا تو کہیں گے چلو سر جھکا دیا، کام ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نسل کا خون کا یہ اثر تھا کہ امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ آپ نے پاؤں پہلے داخل کیے، سر بعد میں داخل کیا، اور پھر جہانگیر نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، پھر جیل سے نکالا، اپنے لشکر میں اپنے قریب بلایا۔ رزلٹ یہ نکلا کہ جہانگیر خود مرید ہو گیا، اور پھر عرض کی کہ حضرت میری بخشش، مجھ سے بڑے گناہ ہوئے۔ تو فرمایا جہانگیر اگر اللہ نے مجھے بخش دیا تو تجھے اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی نسل میں سے حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رضی اللہ عنہ آپ فاروقی ہیں، اور بابا فرید گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ 1.25 لاکھ خواجگان کے بادشاہ ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے جتنے بھی آگے خواجگان ہیں، وہ سیال شریف ہو، وہ توسا شریف ہو، جدھر سلسلہ چشتیہ ہے وہ سارا فیضان حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ پھر آپ کی نسل سے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، گریجے آپ کو کہتے ہیں، گریجا گور کہتے ہیں یہ لوٹے کو، اور جا کہتے ہیں عزت والا، پیر کو کہتے ہیں جا۔ تو آپ کے جو بابا غلام فرید صاحب کے جو بڑے بزرگ تھے، وہ جب غالباً دریا سندھ پہ آئے تو اس وقت وہ کشتی جانے لگی تو انہوں نے فرمایا مجھے بٹھا لو، تو کشتی والے نے کہا کہ بابا کرایہ ہے، میں تو پردیسی ہوں، میں تو عرب سے آیا ہوں، میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ اس نے کرایہ نہیں ہے تو پھر پار نہیں جا سکتے۔ جس وقت وہ اس میں کشتی آگے چلی گئی تو آپ نے اپنا لوٹا جو ہے وہ دریا سندھ میں ڈالا، وہ جتنے کا جتنا پانی تھا سارے کا سارا لوٹے کے اندر آ گیا۔ وہ ساری کشتیاں والے بھی پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا، آپ نے دوبارہ پھر لوٹا انڈیل دیا۔ اس دن سے یہ نام پڑ گیا لوٹے والے پیر، گریجا گریجا۔ تو آپ کی نسل پاک سے اتنے عظیم و شان لوگ ابھی تک ان کی نسلیں فیضان جاری ساری ہے۔ ظالموں کو کبھی فیض نہیں چلے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی محبت سے مالا مال فرمائے۔